اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا سلسلہ جاری. چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماع. صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد، میر کراچی، مرتضی وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی. ARY نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک. نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں شہر شہر قربانی، کہیں بیل، کہیں گائے تو کہیں بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں. ملک بھر کے مختلف شہروں میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام. ضرورت مندوں اور نادار افراد میں قربانی کے گوشت کی تقسیم. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماع. لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا. غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی. متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، شام، انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماعات. دبئی کے برج خلیفہ، پام جمیرہ، ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے. امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے کہا، مقدس تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، صبر، وفا اور ایثار کا عظیم جذبہ یاد دلاتا ہے. قومی وحدت کو مقدم رکھتے ہوئے نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا، قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے. عید پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا. مسلح افواج کی قیادت نے پیغام میں کہا، قوم کی قربانی اور استقامت وطن کے دفاع کی مضبوط علامت ہے. عید الاضحیٰ قربانی ایمان اور قومی یکجہتی کی علامت ہے. ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثے سے خطاب میں کہا، پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے. پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی. عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ. عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال. صدر اردوان نے بلوچستان ٹرین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق. ترک صدر طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. صدر اردوان کا ان مذاکرات کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. کہا، امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے.
ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کے اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، دوسرا فریق بھی اپنے قول و فعل سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو، امن کے لیے دوحہ کے تعمیری کردار اور حمایت پر قطری امیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں، معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی نیو یارک میں گفتگو، کہا دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کے لیے مزید امیدیں لاتا ہے، تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا ہی انسانی جانوں کا کم نقصان ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد، وزیراعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے، دورہ چین پر بریفنگ دی، ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، اے آر وائی فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سونگ ریلیز کر دی گئی، پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد شہید، اسرائیلی فوج کی 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ وائلنس، سوشل مینوور، نمبر 3 سوشل میڈیا، جن کو ہمارے خرچوں پہ پی ایچ ڈی کرایا گیا، وہ پی ایچ ڈیز کر کے جب واپس یہاں پر آئے ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے خرچے پر پی ایچ ڈی کرنے والے ہی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں دھماکے کی جگہ کے دورے کے بعد گفتگو، سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ بلوچستان میں 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں۔ محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، حساس معاملات پرچہ مگوئیوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بونیر میں گفتگو، کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ عید کے موقع پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بچوں سے ملاقات کروائی جائے۔ ان حالات میں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ہم ایکسپیریمنٹس کے متعامل نہیں ہو سکتے، ہم آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور حکومت سے مطالبہ کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے مگر آپ عوام کو اور تمام صوبوں کو یکساں جو مواقع فراہم کریں۔ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حکومت صوبوں کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں ہوگی، جب سامنے آئے گی تو تحفظات بھی آ جائیں گے۔ بلاول کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے ان پر اعتراض نہیں، جن پر اتفاق نہیں وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کلیکشن پوائنٹس کا دورہ کیا۔ میئر نے آئی چندری گڑھ روڈ اور گلاس ٹاور کلفٹن میں قائم سالڈ ویسٹ کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ میئر نے کہا صبح سویرے صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، عملہ متحرک ہے، علائشوں کی صفائی کا عمل بر وقت مکمل کر لیا جائے گا۔ شکایت کی صورت میں شہری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی شہریوں سے علائشیں مقررہ مقامات پر رکھنے کی اپیل، کہا قربانی کے بعد ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
پیپلز پارٹی نے شارع بھٹو کا افتتاح کیا. دوسرے دن ایک جماعت نے بولا کہ جی صوبے کو توڑ دو, الگ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آپ کو سہولت بھی اچھی نہیں لگتی. برابر میں نے کہا کہ وہ جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک صوبے میں بلدیاتی نظام ہی نہیں, تو وہ کیوں خاموش بیٹھے. شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے بعد ایک جماعت نے کہا صوبہ توڑ دو. میرا سوال ہے برابر والے صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں, وہاں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیلا میمن کا مخالفین پر وار. کہا دوہرا معیار اور منافقت نہیں کرنی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک دکھا دیں جہاں پر جو ہے وہ سڑکیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا گورنر بناتا ہو, پانی کا نظام جو ہے وہ گورنر یا وزیر اعلیٰ کے پاس ہو. امیجن کریں کہ پروونشل گورنمنٹ جو کچرا اٹھا رہی ہیں, یہ امیجن کر سکتا ہے کہ میئر کے بغیر نیو یارک 2 دن بھی چل سکتا ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے میئر کے بغیر کوئی 1 دن بھی استنبول یا شنگھائی چل سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ملک دکھا دیں جہاں سڑکیں وزیر اعلیٰ یا گورنر بناتے ہوں. بااختیار مقامی حکومتوں کا نظام لانا پڑے گا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو. کہا ملک کا درد رکھنے والے سب مانتے ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے دوست نہیں مان رہے. پی پی والے نہیں مان رہے تو کراچی کو وفاقی علاقہ قرار دیا جائے. کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال کا رد عمل. کہا کراچی سندھ سے الگ ہوگا. لوگ لسانی اور انتظامی تقسیم کی سیاست کو ہوا دے رہے ہیں. مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری. حجاج بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات پہنچ رہے ہیں. حجاج رمی کے بعد قربانی کر کے احرام کھول رہے ہیں. حجاج کرام مزید 2 روز منا میں قیام اور رمی کریں گے. سعودی محکمہ شماریات کے مطابق رواں سال 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا. پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ. جہلم اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. جلال پور شریف میں چھت گرنے سے 12 سالہ بچہ جاں بحق. جہلم میں گھر کی چھت گرنے سے 9 افراد زخمی ہوئے. زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مکانوں کو نقصان. پنڈ دادن, خانپور, جلال پور شریف میں نقصانات ہوئے. حویلی لکھا, حجرہ شاہ مقیم, منڈی بہاؤدین اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ہرنائی کے علاقے شارگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی. مسلح افراد ناکہ لگا کر شہریوں کے شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے. شہریوں کے احتجاج پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی. قربانی کا جانور نہ ملا, رقم بھی چلی گئی. ڈاکو نے 12 لاکھ روپے گھر لانے والے کراچی شو مارکیٹ کے رہائشی کو لوٹ لیا. شہری قربانی کا جانور نہ ملنے پر گھر پہنچا تھا. ڈاکو تعاقب کرتے ہوئے گھر پہنچے. کراچی کے علاقے نظم آباد گول مارکیٹ میں گھر کے باہر قربانی کے لیے لایا گیا بچڑا چوری ہو گیا. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ڈبلن میں 6 فریقی سیریز کی تیاریاں شروع کر دیں. گرلز ان گرین نے نیٹس میں بیٹنگ بولنگ کی بھرپور مشقیں کی. کوچ وہاب ریاض نے بھی بیٹرز کو بولنگ کرائی. قومی ٹیم 28 مئی سے 4 جون تک جاری رہنے والی سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ سے 4 میچز کھیلے گی. پاکستان کا پہلا میچ جمعے کو ویسٹ انڈیز سے شیڈیول ہے. باخبر سویرا عید اسپیشل میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد. سیاستدان الیکشن سے پہلے وعدہ کر کے غائب ہو جاتا ہے. سر آپ کو دیکھ کے نا میں تھتا ہو گیا ہوں ذرا. آدمی آپ ہیں. مہندی لگاتی ہیں آپ؟ میں بھی لگاتا ہوں. کہاں؟ دمبا جو کالا باز کو. اور بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا, ہوشیاریاں, معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. بڑی عید کے 3 دن قہقہوں, خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز پر. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. پیغام میں کہا عید پر شہدائے وطن اور ان کے عظیم خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے بہادر سپوت قوم کے حقیقی ہیرو ہیں.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। शहदा के खानदान से यकजहती का इजहार। मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, ईद इसार और कुर्बानी का दर्ज देती है, नादार तबके को खुशियों में शरीक करेंगे। हुकूमत जो आने वाला बजट है भरपूर कोशिश कर रही है आम आदमी के लिए आसानियां पैदा की जाएं, तनख्वाहदार तबका खास तौर पे अब उसका लिहाज रखा जाए। हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर कर रही है। ऐसी तजावीज ज़ेर गौर हैं जिससे बड़े पैमाने पर अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना कोशिशों ने कौम को सुरखरू किया। ये सबसे अपील करूंगा कि इमरान खान और उसकी फैमिली के उनकी सेहत के हवाले से हम सियासत ना करें। पानी पीटीआई की सेहत और उनकी फैमिली के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मरकजी सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, जो जमातें आज हुकूमत में हैं कल अपोजिशन में होंगी। आवाम को बताने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। हुक्मरान ऐसे काम करें जिससे लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें। और पासदारान इनकलाब का कहना है, 24 घंटे के दौरान अबनाए हुर्मुज़ से मजीद 25 जहाज गुजरे हैं। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ये जहाज ईरान की इजाजत से ईरानी बहरिया की निगरानी में गुजरे।